سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کا ثبوت پیش کرے اور عصر کے جو 4 فرائض پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں ان کا ثبوت پیش کرے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے عصر کی نماز کا ثبوت قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اس آیہ کریمہ کے اس حصے میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، اس کے وقت کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قبل غروبہا سے مراد یہ ظہر اور عصر کی نمازوں کا وقت مراد ہے، اور فسبح و اطراف النہاری اس سے بھی مراد ظہر اور عصر کی نمازوں کا وقت ہے کہ لوگ دن کو ذریعہ معاش میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں دن کی نمازوں کا دوہرا ذکر کیا کہ کہیں لوگ رازق کو بھول کر رزق کی تلاش میں ہی نہ لگے رہیں، بلکہ ظہر اور عصر کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ دوسری جگہ سورۃ الروم آیت نمبر 18 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اسی کے لیے حمد بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور پچھلا پہر، وَعَشِيًّا سے مراد پچھلا پہر ہے اور اس سے مراد عصر کا وقت ہے۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیہ کریمہ سے عصر کا وقت، عصر کی نماز ثابت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر ہے 1018 حضرت عمران بن حسین اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو 3 رکعتیں پڑھائیں۔ جب جانے لگے تو ایک شخص جس کا نام خرباق اور وہ لمبے ہاتھوں والے تھے، دوسری احادیث مبارکہ میں ان کا نام ذوالیدین بھی آتا ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی؟ عام آپ 4 رکعات فرض عصر پڑھاتے تھے، آج 3 پڑھائیں، کیا نماز کم ہو گئی، اس میں کمی آ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے غصے سے تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کیا یہ سچ کہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور رکعت پڑھائی، 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 4 فرائض تھا اور 4 فرائض ہی پڑھاتے تھے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے 4 فرض ہی پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سہو ہوا، اور یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر عمل میں امت کی تعلیم اور امت کی تربیت ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کمی کو پورا کیا اور 4 رکعات پوری کی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ عصر کی نماز 4 فرض ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک
اللہ کے پیارے نبی کی امت عصر کے 4 فرض پر متحد اور متفق ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ اور دوسری دلیل دار قطنی کی ہے۔ دار قطنی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور عصر کے وقت میں آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، آپ اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام اٹھے اور عصر کے 4 فرض ادا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ عصر کے 4 فرض ہیں۔ اب سنت مؤکدہ جو عصر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان سنتوں کو پڑھنے کی جو ہے وہ ترغیب دی۔ آپ خود بھی پڑھتے تھے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دے گے کہ 4 فرضوں سے پہلے یہ عصر کی 4 سنتیں پڑھیں، اور یہ سنن غیر مؤکدہ ہیں، سنن الزوائد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب الصلاۃ التطوع، باب التطوع، اور باب ہے الصلاۃ قبل العصر، حدیث نمبر 1271 1271۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ پڑھتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ عصر کی 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اور اس کے بارے میں ثبوت موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں فرضوں کا طریقہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نیت ہے، اور نیت خالص اللہ کی عبادت، کوئی ریاکاری، کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے کانوں کی لو تک انگوٹھے لے جائیں، اور رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ، اور پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملا۔ احادیث مبارکہ میں ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز میں اوساط مفصل سے تلاوت فرماتے تھے، عصر اور عشاء۔ عصر اوساط مفصل یہ سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے یاد ہو تو پھر اس سنت پہ عمل کریں، اگر یہاں سے یاد نہیں ہے تو جہاں سے بھی آپ کو یاد ہے وہاں سے پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، درست ہے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیحات کہیں، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور یہ دعا پڑھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کہیں، کم از کم 3، اور اس سے زیادہ 5 7 طاق عدد میں زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسے میں بیٹھتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی۔ اگر یہ پوری یاد ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اب دوسری رکعت بسم اللہ تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ ساتھ سورت ملائیں، پھر اسی طرح رکوع سجود کے بعد
آپ التحیات بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے التحیات بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے اور اپنی دونوں رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، دائیں پر دایاں اور بائیں پر بایاں۔ پھر آپ التحیات پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات کے بارے میں یہ ہے، فتاوی شامی فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جب التحیات پڑھیں تو اس کے معانی کا قص کریں، الفاظ پڑھتے ہوئے اس کے معانی کا قص کریں۔ اور التحیات للہ والصلوات والطیبات کے یہ الفاظ جب پڑھیں تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ پڑھنے والا گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ اور السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہوئے یہ پڑھنے والا یہ سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ السلام علینا، پھر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بارے میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے کہ اپنے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور لائے اور پھر عرض کرے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر سلام پڑھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے ولیوں پر سلام بھیجے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم یہ پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو تمہارا سلام زمین اور آسمان میں تمام صالحین بندوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں اگر صالحین تک ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے تو جو سید الصالحین ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جو مالک جو اس مقام پر فائز ہیں ان تک ہمارا سلام نہیں پہنچتا ہوگا، یقیناً پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پھر شہادتین کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جب شہادتین کہے تو کیا لا پر اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو کھڑا کر دے اور ان تینوں انگلیوں کو بند کرتے ہوئے جو خنصر بنصر ہے ان کو بند رکھتے ہوئے یہ صلاۃ الوسطیٰ سنٹر والی ہے، یہ سنٹر والی انگلی اس پر اپنے انگوٹھے سے ہلکا بنائے اور لا پہ کھڑا کرے، شہادت کی انگلی کو رفع سبابہ اس کرے اور پھر الا پہ اس انگلی کو نیچے کر۔ یوں دوسری رکعت عبدو و رسولو تک اس کی التحیات مکمل ہوئی۔ تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو تو وہ تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور ساتھ سورت بھی ملا دے۔ اگر ملا دے تو یہ بھی ثابت ہے منفرد شخص سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھتے تھے تو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں اتنی قرات کرتے، اتنی قرات کا نصف کرتے جتنی کہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ مثلا آپ نے اگر پہلی اور دوسری رکعت میں 30 آیات کی تلاوت کی تو تیسری اور چوتھی میں 15 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 415 ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت بھی، لیکن
مصنف ابن شیبہ میں ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ اور حضرت جابر یہ تیسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور حضرت مولا علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہے کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف تسبیحات پڑھتے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تلاوت کرے، جس طرح کہ فتاوی عالمگیری اور شامی میں ہے کہ قرات کرنا یہ مختار ہے، یہ پسندیدہ ہے اور اسی پر عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص پوری قرات نہیں کرتا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی رکعت ہو جائے گی، اور اگر کوئی قرات کر لیتا ہے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، جس طرح کہ فتاوی عالمگیری فتاوی شامی میں موجود ہے۔ چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد ہم دونوں سجدے کرنے کے بعد التحیات بیٹھیں گے۔ التحیات میں اسی طرح پہلے التحیات، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف 3370 حدیث ہے کہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، کس کے ذریعے سے؟ آپ کے ذریعے سے، لیکن ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم دی کہ تم ایسے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائیں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا سکھائیں جس کو میں نماز میں پڑھوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ رب اجعلنی، اللہم ربنا آتنا، یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب سلام پھیرے تو سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف پہلے سلام پھیریں اور نیت کریں، ہمارے دائیں طرف جو لوگ ہیں ان پر سلامتی کی، اور جو ہمارے فرشتے دائیں کندھے اس کی نیت کریں، پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے یہی نیت کریں۔ تو یہ فرضوں کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہاں، فرضوں کے بارے میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو پھر قرات نہیں کریں گے، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، نہ سورت کوئی ملائیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ یہی حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش ہو جاؤ، اور قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے، اس لیے امام کے پیچھے آپ نے قرات نہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے نہ ساتھ سورت ملانی ہے، باقی ساری جگہ پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اب سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یہی، جیسے شروع میں ہم نیت کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جا کر ہم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو نیچے ناف کے نیچے باندھ لیں، اور پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ ساتھ سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجود، اور پھر دوسری رکعت کے آخر میں دونوں سجدوں کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعائیں پڑھیں گے۔ اب یہ دوسری رکعت کے بعد سنت غیر مؤکدہ میں اور نوافل میں یہ حکم ہے
کہ آپ درود شریف پڑھیں اور ساتھ دعا بھی پڑھیں. یہ اس لیے کہ نفلوں کا یہ سنن زوائد اور نوافل کا یہ حکم ہے فتاوی عالمگیری فتاوی شامی میں کہ یہ ان کا ہر شفع یعنی 2 رکعتیں ایک الگ مقام ایک مستقل مقام رکھتی ہیں. اس لیے یہ ایک الگ نماز ہے علیحدہ نماز ہے. اس لیے جب ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 2 رکعتوں کے آخر میں درود شریف اور دعا بھی پڑھتے ہیں. تو اس طرح سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں اسی طرح. تو جب آپ دعا پڑھیں گے سلام نہیں پھرنا، کھڑے ہو کر پھر تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھنی یعنی ثنا تعوذ تسمیہ. اس لیے کہ نوافل اور سنن زوائد سنت غیر مؤکدہ کا ہر شفع یہ مکمل نماز ہے. تو وہ 2 رکعتیں ہو گئیں. اب تیسری رکعت ہم نے ثنا تعوذ تسمیہ سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص یا جو بھی سورج یاد ہے وہ پڑھیں گے، پھر رکوع سجود. اور چوتھی رکعت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر ہم قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع سجود اور پھر التحیات، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. تو یہ سنن زوائد اور نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.